بڑا شاندار، مرد پڑھے قرآن یا عورت پڑھے، اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ قرآن کا ترجمہ ہی ٹھیک نہیں کر سکیں گے، کیا وہ قوم کی رہنمائی ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا وہ دین ٹھیک سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور امام اہل سنت کے کارناموں میں، یہ کارنامے تو اپنی جگہ پر ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے شاہ صاحب آپ بتائیں کہ امام اہل سنت کے کارناموں میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، تو میرے نزدیک سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امام اہل سنت نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرمایا، حضور کی محبت بسا دی۔ اگر امام اہل سنت نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہم بھی کہاں کہاں بستر اٹھائے گھوم رہے ہوتے۔ یہ امام اہل سنت کا احسان ہے، عشق مصطفیٰ ہمارے قلوب میں بٹھایا، اور صرف منبر رسول پر بیٹھ کے باتیں نہیں کی، عشق مصطفیٰ کی، صرف اپنی کتابوں میں درست یعنی درس نہیں دیے عشق مصطفیٰ کے، بلکہ فرماتے لوگوں سنو، اگر احمد رضا کے سینے کو چیرا جائے اور احمد رضا کا دل نکالا جائے اور اس دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں، تم دیکھنا کہ ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ وقت آخر میں وصیت فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری جب قبر تیار کرنا تو خط آدم کرنا، اتنی گہری کھودنا کہ انسان کھڑا ہو سکے۔ لوگوں نے کہا حضور قبریں تو سب کی کمر کے برابر کھودی جاتی ہیں، یہ قبر گہرا کھودنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا سنو، میں نے صحیح حدیثوں میں پڑھا، میں نے صحیح روایتوں میں پڑھا، جب بندہ مرتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، من ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ ہر مرنے والے کی قبر میں تیسرے سوال میں پیارے مصطفیٰ جلوگر ہو جاتے ہیں۔ تو جس احمد رضا نے حضور کو بغیر دیکھے کہا ہو، مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھ و سلام، شمع بزم ہدایت میں لاکھ و سلام، اس احمد رضا کی خواہش یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ قبر میں آئے، احمد رضا کھڑے ہو کے کہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے سوئم تباہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کہوں تجھے۔ حضور امام اہل سنت، حضور امام اہل سنت کے کمالات میں ایک بڑا کمال یہ ہے کہ جب کبھی پیارے مصطفیٰ کی یاد سزاتی تھی، مدینے کی یاد آتی تھی، جب مدینہ یاد آتا تھا تو امام اہل سنت نعت کہنے لگ جاتے تھے، اور نعت کہنے میں، نعت لکھنے میں وہ کسی کتاب کو نہیں دیکھتے کہ کس شاعر نے کیا کلام لکھا، اس کا قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، اس پر میں نعت لکھوں، اس وزن پہ نعت کہو، نہیں، برجستہ وہ نعت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بھی نعت کہی، جب بھی کلام لکھا، اللہ کی محبت میں لکھا، پیارے مصطفیٰ کی محبت میں لکھا، غوث پاک کی محبت میں لکھا، غریب نواز کی محبت میں لکھا، اللہ کے محبوبوں اہل بیت کی محبت میں لکھا۔ عموماً شاعر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سیٹوں کی شان میں بھی اشعار لکھ دیتے ہیں، کبھی نہیں لکھا۔ ایک بار ہوا ایسا کہ نانپارہ ایک ریاست تھی، وہاں کے ایک نواب تھے، تو ان کی شان میں لوگوں نے قصیدے لکھے، اور لکھنے کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ امام اہل سنت کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے نواب جو ریاست نانپارہ ہے اس کے نواب کی شان میں ہم نے قصیدے لکھے ہیں،
آپ بھی کچھ تعریف لکھ دیں، آپ بھی کچھ کلمات لکھ دیں، تو حضور امام اہل سنت ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے ہم نے تو ٹکڑے کھائے ہیں آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اللہ اکبر، ہم تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ، ہم تو حضور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری تو خواہش یہی ہے کہ تیرے قدموں میں رہیں۔ غیر کمل کیا دیکھے، قوم نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں ایک نعت لکھ دیتا ہوں، جا کر کے ریاست نام پارا کے جو نواب ہے نا ان کو دکھا دیں، کہ ٹھیک ہے نعت لکھ دیتے۔ اب امام اہل سنت نے نعت لکھی برجستہ، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں ذرا سنے مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ، مزہ نہیں آ رہا، سبحان اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے حضر ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب، اے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان، زمین نہیں کہ زمان نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ آخر میں کہتے ہیں کروں مدحہ اہل دبل رسا، بڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدحہ اہل دبل رسا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں حضور کا گدا ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو بک جائے۔ کہتے ہیں کروں مدحہ اہل دبل رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آپ اکبر، کیا شان امام اہل سنت کی۔ ایک مرتبہ آپ کے احباب میں سے دو اشخاص حاضر ہوئے، ایک کا نام ارشاد تھا اور دوسرے کا نام ناطق تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور ایسا کریں، آپ 4 زبان میں ہمیں نام لکھ کر دیتے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کون سی زبان میں؟ کہنے لگے عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، اردو بھی ہو، ہندی بھی ہو۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ میں ذرا کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، پھر نعت لکھوں گا، 1 مہینے کے بعد آنا نہیں، اسی وقت 4 زبان میں نعت لکھتے ہیں۔ لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پائدہ جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ کو سرا جانا، انا فی اتشوا صفا کا آتا، اے گیسوے باغ اے ابر کرم، برسن ہارے رمجھم رمجھم، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، آبو فدا کا فضد حرقا، یک شولہ دیگر برسن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ اب کیا کہتے ہیں وہ جو 2 آدمی تو ان کا نام تھا ناطق اور ارشاد، اب دیکھیے کمال کر دی، کہتے ہیں بس خامہ خامہ نوائے رسا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد آہبا ناطق تھا، ناچار اسرا پڑا جانا۔ کہتے دونوں آئے ارشاد اور ناطق، انہوں نے کہا نعت لکھ دے تو میں نے نعت لکھ دی۔ اللہ اکبر، کیا شان حضور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی ہے۔ اللہ اکبر، حضور امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ملکہ عطا فرمایا نعتیہ شاعری پر کہ عقل حیران ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ بظاہر وہ ایک شعر کہتے ہیں، ہمیں تو وہ ایک شعر لگتا ہے، لیکن بچپن سے ہم سنتے آئے پڑھتے آئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ پڑھتے پڑھتے اب جب اس فیلڈ میں آئے اور یہ ساری چیزیں دیکھی تو بظاہر وہ ایک شعر کہتے ہیں، لیکن اپنے ایک شعر میں کمال یہ ہے وہ کئی قرآن کی آیات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وہ کئی احادیث مقدسہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وہ حالات و واقعات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔
اللہ اکبر. ضرورت ہے دوستوں اس دور میں جو ممبر و محراب کے وارثین ہیں اور اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ضرورت ہے اس دور میں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کو لوگوں کو سمجھائے اور بتائیں امام اہل سنت کیا کہنا چاہتے ہیں، امام اہل سنت کیا بات بتانا چاہتے ہیں. آئیے ذرا میں اسی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے امام اہل سنت کا قصیدہ سلامیہ مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ نے اس سلام کو نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آج مساجد سے دو ہی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایک آذان کی آواز ہے اور دوسری مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اپنے قصیدہ سلامیہ میں امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ ذرا اپنے چہرے کو مسکرا کر رکھا. اب ذکر کرنے لگا ہوں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتے ہیں ایک مقام پر پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ذرا اس کو سمجھاؤ. پتلی پتلی یعنی مہین، لغت میں اس کا معنی ہے مہین. مہین یعنی باریک سی. گل، گل کا معنی ہے پھول. قدس، قدس کا معنی ہے پاکیزہ. لب، لب کا معنی ہے ہونٹ. نزاکت، نزاکت کا معنی ہے خوبی. اللہ اکبر. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پتلی پتلی گلے قدس کی پتلی ان لبوں کی نزاکت سے لاکھوں سلام. کہنا چاہتے ہیں میرے آقا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لبائے مبارکہ، ہونٹ مبارکہ پاکیزہ گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم ہے، سبحان اللہ. نازک ہے، سرخ ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے. میں احمد رضا کہتا ہوں کہ ان مقدس لبوں کی نزاکت یعنی پاکیزگی پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اب اس کو دوسرے انداز میں آپ دیکھیں کیسے بیان فرماتے ہیں. اب کہتے ہیں وہ گل ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں چھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. آپ لوگ پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے لبہائے مبارکہ ایسے نرم و نازک ہیں، ایسے حسین و جمیل ہیں کہ ہزاروں قسم کے پھول ہر وقت چھڑتے رہتے ہیں. اے بلبل تو گلشن میں، تو گلستان میں گلاب کی بہار کیا دیکھتی ہے؟ ارے ہاں کے لال پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تجھے پتا چلے گا سارا کا سارا گلشن مصطفیٰ کے ہونٹوں میں سمایا. اللہ اکبر. ہونٹوں میں سمایا ہوا. کتنی شاندار بات کہتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی ہونٹوں پر میرے آقا کے مسکراہٹ بھی تو آتی ہوگی، میرے آقا تبسم بھی تو فرماتے ہوں گے نا. اب اس کو بیان کرتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کوئی شخص کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنا ہی غمگین کیوں نہ ہو، جب وہ میرے آقا کی بارگاہ میں آقا تو روتے ہوئے تھے، لیکن حضور ایسے اسے تسلی دیتے کہ جب واپس جاتا تو ہنستے ہوئے واپس آتا. اچھا کسی کو حضور کو کوئی خبر دے یا رسول اللہ کوئی شخص بہت پریشان ہے، غمگین ہے، حضور جب اس کے پاس پہنچ جاتے اس کے سارے غم غلط ہو جاتے. وہ حضور کو دیکھتا تو مسکرانے لگتا، اس کو صبر آ جاتا. اللہ اکبر. یہ شان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو سنی مسلمانوں، حضور کریم علیہ السلام ہمیشہ امت کی فکر میں، امت کے معاملے میں متفکر رہتے ہیں. ظاہری حیات طیبہ میں حضور کبھی بھی قہقہ لگا کر کے نہیں ہنستے. ہنسی حضور کی کیا ہوتی؟ صرف تبسم.
اور بعض مرتبہ جب مسکراتے جب ہنستے تو صحابہ کرام فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کی داڑھی مبارکہ نظر آتی۔ ایک مقام پر فرماتی حضرت عائشہ میں نے آقا کو پوری قوت کے ساتھ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق مبارکہ کے حصے کو دیکھ لیتے، ہاں آپ کا ہنسنا صرف تبسم کے علاوہ نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام کی یہ عادت کہ جیسا حضور کو کرتے دیکھے صحابہ کرام بھی ویسے ہی کرتے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے ابو دردہ سے کہا اے ابو دردہ یہ کیا کرتے ہو؟ جب بھی کوئی بات کرتے ہو تو مسکراتے ہو، ہونٹوں پہ تمہارے تبسم ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کچھ اور نہ سمجھے۔ ابو دردہ نے کہا ام دردہ میں تو بالکل ویسے ہی کرتا ہوں کہ جیسے میرے آقا کرتے ہیں، میرے آقا جب گفتگو فرماتے ہیں تو تبسم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنی مسلمانوں یہ حضور کی عادت شریفہ صحابہ کرام نے اختیار فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضور مسکراتے صحابہ کرام مسکراتے، حضور ہنستے صحابہ کرام ہنستے، حضور روتے صحابہ کرام روتے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے وصال مبارکہ کے بعد جب صحابہ کرام کسی حدیث شریف کو بیان فرما رہے ہوتے تو بڑے مجمع میں رونے لگ جاتے، لوگوں سے کہتے لوگوں ہم سے پوچھو تو صحیح کہ ہم روئے کیوں؟ لوگ کہتے حضور آپ روئے کیوں؟ کہتے جب حضور حدیث بیان فرما رہے ہوتے نا ہمارے آقا بھی اسی طریقے سے رو رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی حدیث بیان فرماتے مسکراتے ہنستے اور شاگردوں سے کہتے ہم سے پوچھو ہم ہنسے کیوں؟ شاگرد سوال کرتے حضور آپ ہنسے کیوں؟ کہا ہمارے آقا نے جب حدیث بیان کی ایسے ہی مسکرا دیے تھے، ایسے ہی ہنسے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا طریقہ اپنایا صحابہ کرام نے کہ سرکار مسکرائیں تو مسکراتے، سرکار روئیں تو روتے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک قافلے میں سفر کر رہے ہیں، ایک مقام پر ٹھہرنے کے بعد فرمایا قافلے والوں تھوڑا صبر کرو میں ابھی آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک کانٹے دار درخت کے پاس پہنچو اور پہنچنے کے بعد امام شریف کا یہ پچھلا حصہ اس کو کانٹے میں پھنسائے، جان بوجھ کے پھنسائے۔ پھنسانے کے بعد